السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائز کی ماں کو آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے حریم کے ساتھ کیا، اس کی کردار کشی کی، اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، اور پھر کیا ہوا؟ میرے پورے خاندان کی کردار کشی ہوئی، بھری محفل میں ہم رسوا ہوئے اور میری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کے بعد حریم سے معافی مانگنا ہوگی۔ دوسری طرف جب حریم کو یہ پتا چلے گا کہ فائز کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے تو وہ تو بہت بے چین ہو جائے گی اور اپنے والد سے کہے گی کہ میں فائز کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اسے اس طرح کے حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فائز کا بھائی ریان بھی ملک سے باہر ہے اور اس کے فادر بھی جیل میں ہیں، تو اب کوئی بھی نہیں جو ان کی مدد کو پہنچ سکے۔ حریم پہلے اپنے والد اور پھر اپنے بھائی روفی سے اجازت لے گی اور سیدھی مدثر کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ کیا آپ میری مدد کریں گے فائز اور اس کے والد کی ضمانت کروانے میں۔ حریم کا باس تو جب یہ سنے گا تو بہت حیران ہوگا کہ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، اور اسے کہے گا کہ بھری محفل میں فائز نے اور اس کی ماں نے تمہیں کس طرح سے رسوا کیا، تمہاری انسلٹ کی، تم پھر بھی ان کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ تو حریم کہے گی کہ وہ میرا شوہر تو ہے ہی، لیکن اس کے میرے اوپر اور میرے خاندان کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، میں آپ کو بعد میں وہ پوری تفصیل بتاؤں گی، لیکن میں ان احسانات کے بدلے میں اسے اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ہماری مشکل میں فائز ہمیشہ ہمارے کام آیا ہے، تو اب میں اس کی مشکل میں اس کے کام آنا چاہتی ہوں۔ خیر، جب پولیس فائز کو گرفتار کرنے گئی تھی تو فائز نے ان سے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ مجھے کس لیے گرفتار کر رہے ہیں جبکہ اس پورے کاروبار میں میرا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، تمام ڈاکومنٹس پہ صرف میرے بھائی اور میرے فادر کے ہی سگنیچرز ہوتے رہے ہیں۔ پولیس والے فائز کو بتائیں گے کہ آپ کے خلاف بھی ہمیں رپورٹ ملی ہے، ہم بھی اس پورے جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور ویسے بھی آپ کے گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ریان کو بھی جب ساری سچویشن کا پتہ چلے گا تو وہ بھی کافی پریشان ہوگا اور ہمنا سے کہے گا کہ میں نے تمہارے فادر کے کہنے پر بینک سے بہت زیادہ لون لیا تھا، اپنے تمام کاروبار اور جائیداد کے ڈاکومنٹس بینک میں رکھوا کر، اب اگر وہ لون واپس نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، اور اگر یہاں کینیڈا میں میرے اوپر کوئی اس طرح کا کیس بن جاتا ہے تو اس کے بعد میں تو نہ پاکستان جا سکتا ہوں اور نہ ہی پھر وہاں پر بھی کوئی کاروبار کر سکتا ہوں۔ جس پر ہمنا ریان سے کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم یہاں پر ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ہم نے جس طرح سے قرضہ لیا ہے بینک سے اس میں تمہارا نام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ دوسری طرف فائز کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ہمیں حریم کے گھر چلنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، جو کچھ زیادتیاں ہم نے اس کے ساتھ کی ہیں اگر وہ ہمیں معاف کر دیتی ہے تو ہمیں اسے اپنے ساتھ یہاں اپنے گھر لے آنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح سے ہماری تمام مصیبتیں ٹل جائیں۔ لیکن لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے حریم بھابی اور اس کے فادر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے کیا اس کے بعد بھی وہ لوگ ہمیں معاف کر دیں گے؟ ناصر بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر فائز اور اس کی والدہ کو سزا ملی ہے تو میں بھی تو فائز کی والدہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اس سب کی سزا ملے۔ دوسری طرف ہمنا کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو ریان کے فادر کے کرپشن کے بارے میں FIA اور نیب میں رپورٹ کروا دی، کیونکہ ریان کی ماں جس طرح سے خود کو خاندانی رئیس شو کرواتی تھی اور اپنی دولت پر اتراتی تھی تو اس کو یہ سبق ملنا ضروری تھا، اور یقیناً اب تک تو اسے اپنی اوقات یاد آ ہی گئی ہوگی۔ اور ہمنا کے فادر اپنی بیٹی سے بھی کہتے ہیں کہ تم پوری کوشش کرو ریان کو اس کی فیملی سے دور کرنے کی، میں نے تمہاری شیخ فیملی میں شادی اسی لیے کی تھی کہ ریان کو ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ اب جب یہ سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں تو نہیں پتا چلتا، لیکن ریان یہ سب سن لیتا ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں، یہ سب باتیں اپنے تک ہی رکھتا ہے، لیکن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ریان سوچتا ہے کہ اب اگر وہ کبھی بھی پاکستان جاتا ہے تو پولیس اسے گرفتار کرنے میں دیر نہیں لگائے۔ جب فائز کے پاس وکیل جائے گا اس کی ضمانت کے لیے تو فائز حیران پریشان ہوگا کہ میرے تو فادر بھی میرے ساتھ جیل میں ہیں، تو ان کو کس نے بھیجا ہے ہماری ضمانت کے لیے، جبکہ ریان پاکستان نہیں ہے، اور ریان اگر پاکستان ہوتا بھی تو فائز کو اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ پاکستان ہوتا تو اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں ہوتا۔ ابھی وکیل فائز کی بات کا جواب دینے ہی لگتا ہے کہ حریم کے فادر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہی فائز کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ چلے جائیں آپ یہاں سے، ہمیں آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ لیکن حریم کے فادر بغیر کوئی غصہ کیے اسے بہت تحمل مزاجی سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فائز بیٹا، تم نے حریم کو بہت غلط سمجھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے۔ حریم کے فادر کے چلے جانے کے بعد فائز اس سب کے بارے میں سوچے گا اور اس کے دماغ میں یہی بات آئے گی کہ واقعی اگر حریم لالچی عورت ہوتی اور دولت
کے پیچھے کسی اور آدمی کے پیچھے ہوتی تو اس وقت جو میرے حالات ہیں وہ میری مدد کے لیے اپنے فادر کو اور وکیل کو یہاں نہ بھیجتی۔ میں تو اسے طلاق دینے لگا تھا اور بھری محفل میں اس کی اتنی بے عزتی کی تھی، اس کے باوجود بھی حریم میری مدد کر رہی ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حریم کے کردار پر جو بھی باتیں کی گئی ہیں، ناصر نے جو بھی ویڈیوز دکھائی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ حریم مدثر کے پاس صرف جاب کرتی ہے، اس کا اس کے ساتھ اس سے مزید کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔